اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن، امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں، آمین۔ الحمدللہ ہم نے جو ہے مخارج الحروف کے اندر حروف الشفتان اور حروف الحلقی کو کمپلیٹ کر لیا ہے، رائٹ، یعنی دا مخرج آف لپس اینڈ دا مخرج آف تھروٹ، الحمدللہ۔ جی میری آواز نہیں آ رہی سب کے لیے یا صرف سسٹر بشرا آپ کے لیے؟ بتائیں، چیٹ باکس میں آپ لکھ سکتی ہیں اگر میری آواز نہیں آ رہی ہے۔ Am I audible, dear sisters? اوکے، یس، الحمدللہ، بارکم اللہ فیکم۔ تو انشاءاللہ آج جو ہے ہم مخرج اللسان کے جو 11 حروف رہ گئے ہیں ان کو دیکھتے ہیں، بیکاز ہم نے 7 حروف کل کمپلیٹ کر رہے ہیں، رائٹ۔ عربک میں 28 الفابیٹس ہیں، اگر ہم نے الف کو نکالا تو 28 ہیں۔ 6 حروف الحلقی کو ہم نے کمپلیٹ کیا، 4 حروف الشفوی کو ہم نے کمپلیٹ کیا، اور 18 ہیں الفابیٹس فرام which are recited from our tongue، ہماری زبان سے ادا ہوتے ہیں، جس میں ہم نے 7 کمپلیٹ کیا ہے، رائٹ۔ تو جو ریمیننگ 11 ہے طرف اللسان کے، آج انشاءاللہ ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ پہلے کوئک سا ریویژن ہم اس کا کرتے ہیں جو ہم نے آلریڈی سیکھا ہے کل، دیٹ از لیٹر قاف اینڈ کاف، ہم جو اقصی اللسان سے اس کا ادا کرتے ہیں، رائٹ۔ ہماری جو زبان ہے اس کے آخری حصے سے قاف کے لیے زبان کا جو آخری حصہ ہے اقصی اللسان ہے وہ نرم تالو کو لگتی ہے، یہ بھاری حرف ہے جس پہ قلقلہ ہوتا ہے جب ساکن پر ہو۔ کاف کے لیے جو قاف کا حصہ ہے زبان کے آخری حصہ جو قاف کے لیے ہے اس سے تھوڑا آگے والا حصہ سخت اور نرم تالو کے درمیان لگتا ہے، اور یہ باریک حرف ہے، اس پر ساکن ہو تو ہمز کیا جاتا ہے۔ یہ اقصی اللسان کے 2 حرف ہیں، الحمدللہ۔ نیکسٹ ہے مخرج اللسان میں وسط اللسان۔ وسط اللسان یعنی درمیانی زبان، جس سے 3 حرف ادا ہوتے ہیں، جیم، شین اور یا، اور یہ تینوں حروف باریک ہیں، باریک پڑھے جاتے ہیں۔ جیم کے لیے ہماری درمیانی زبان جو ہے وہ اوپر کے سخت تالو کی طرف لگتی ہے اور کوئی بھی بیچ میں درمیان میں جگہ نہیں ہوتی، اس طرح لگ جاتی ہے تاکہ ہمز نہ ہو، اور اس پر جب ساکن ہو تو قلقلہ کیا جاتا ہے، رائٹ۔ اور شین کے لیے درمیانی زبان سخت تالو کی طرف اٹھتی ہے، لگتی نہیں، فاصلہ جو درمیانی زبان اور سخت تالو کا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، چھوٹی سی سپیس ہوتی ہے تاکہ جو ہے آواز جو ہے وہ جا کر ہمارے دانتوں سے ٹکرائے اور وہ ش کی آواز آئے، شین، فائن۔ اور یہاں جو یا ہے اس میں درمیانی زبان اٹھتی ہے سخت تالو کی طرف، لیکن جو فاصلہ ہے وہ شین کے مقابل تھوڑا زیادہ ہے تاکہ یا نرمی سے اور آسانی سے ادا کیا جائے۔ تینوں حروف باریک ہیں، الحمدللہ۔ حافۃ اللسان میں جو ہم نے سیکھا وہ یہ ہے کہ لیٹر ضاد اور لیٹر لام ہے۔ لیٹر ضاد کے لیے زبان کے جو کنارے ہیں، کروٹیں ہیں، یا حافۃ اللسان ہے، دونوں سائڈز کے داڑوں کے مسوڑوں پر لگتی ہیں، جو اندرونی داڑ ہوتے ہیں یا جڑ ہوتے ہیں وہاں پر لگتا ہے، اور یہ جو یلو سائڈ ہائی لائٹڈ ہے وہ یلو کائنڈ آف، یہاں جو آپ کو مسوڑے دکھ رہے ہیں ہمارے اوپر کے دانتوں کے وہاں لگتا ہے بس، لیکن جو بھی پریشر ہے وہ یہ حافۃ اللسان سے ہی ہوتا ہے، جو سائڈ آف دا ٹنگ ان کناروں کی ہوتی ہے، سائڈز کی، فائن، الحمدللہ۔ اور اس میں ہم ایک سائڈ بھی یوز کر سکتے ہیں، there is no problem، رائٹ۔ ہم جو ہے دونوں سائڈز بھی یوز کر سکتے ہیں یا ہم کوئی ایک سائڈ آف دا ٹنگ بھی یوز کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور یہ حروف بھاری حرف ہے، الحمدللہ۔ اور نیکسٹ حرف جو ہم نے دیکھا ہے وہ ہے لیٹر لام۔ اس میں کیا ہوتا ہے، ہماری جو زبان ہے، یہ جو زبان ہے، اوکے، 1 سیکنڈ، جی یہ ہماری زبان ہے، اس کے جو کنارے سامنے والے ہیں، جیسے طرف اللسان کے جو کنارے ہوتے ہیں وہ کنارے اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں پر لگ کر ہم لام پڑھتے ہیں، اور اس کی صفات یہ ہے کہ یہ مشترک حرف ہے اور کبھی ہیوی اور کبھی لائٹ پڑھا جاتا ہے، الحمدللہ۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہم نے کل کمپلیٹ کی ہیں۔ 1 سیکنڈ، I'm going to check your chats۔ آپ نے وائس از بریکنگ، اسکرین نہیں آ رہی،
جی سب کے ساتھ یہ پرابلم ہو رہی ہے؟ میری آواز سب کو کلیئر آ رہی ہے؟ ایک بار کائنڈلی کنفرم کر دیں چیٹ میں لکھ کر۔ الحمدللہ اٹ از گڈ، اینڈ اسکرین بھی سب کو ویزیبل ہے، رائٹ؟ اوکے، جن سسٹرز کو نہیں ہے کائنڈلی اپنا چیک جو ہے اپنا جو نیٹ ورک ہے اس کو تھوڑا چیک کر لیں، یا زوم میٹنگ ہر ایک 15 دن میں کبھی کبھی زوم جو ہے اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے، نیو ورژن آتے رہتا ہے، اس کا میک شور کریں پلے اسٹور یا ایپ اسٹور سے وہ اپ ٹو ڈیٹ ہو۔ ایوری تھنگ از گڈ، الحمدللہ، بارکم اللہ فیکم۔ تو اب انشاءاللہ جو ہم حروف دیکھنے والے ہیں وہ سارے حروف طرف اللسان کے ہیں۔ کہاں ہے؟ طرف اللسان، یعنی جو ہماری زبان کی نوک ہے وہاں سے پڑھے جاتے ہیں۔ تو اب ہم انشاءاللہ سارے جو طرف اللسان کے 11 حروف رہ گئے ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ اوکے جی، پہلا حروف کا جو پیر ہے، جیسے جو سیم جگہ سے ادا ہوتا ہے، ہم ان کو سیٹس یا پیرز میں اس طرح ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ نون اور را ہے، نون اور را ادا ہوتے ہیں ہمارے زبان کے نوک سے۔ اوکے، جو ہماری زبان کی نوک ہے، طرف اللسان ہے، وہ اوپر کے 2 دانت کے مسوڑوں پر لگتی ہے۔ کون سے 2 دانت ہیں؟ وہی جو مڈل میں ہوتے ہیں۔ میں دوبارہ سے وہی امیج یوز کر کے آپ کو دکھاؤں گی کہ وہ 2 دانت کون سے ہیں۔ اوکے، ثنایا علیہ کہتے ہیں اگر ہم نے اس کو عربک میں کہا، لیکن آپ اس کو ان دانتوں سے پہچانی۔ جو 2 دانت دکھ رہے ہیں آپ کو، ان کے پچھلے 2 دانتوں کو آپ مائنڈ میں رکھیں، کیونکہ زیادہ تر اللسان کے اندر ہماری زبان یہ اوپر اور نیچے کے جو 2 دانت ہیں نا ان کے مسوڑوں پہ ہی لگتی ہے، یا جڑوں پہ یا پچھلے حصے پہ، تو ضرور یہ 2 دانت کو مائنڈ میں رکھیں۔ ایگزیکٹلی جو آپ کے ہونٹوں کا مڈل پارٹ ہوتا ہے اس کے پیچھے یہ دانت ہوتے ہیں، ثنایا علیہ اور ثنایا سفلی، لیکن ہم اس کو اس طرح یاد نہیں رکھیں گے، ہم بس یہ یاد رکھیں گے کہ 2 اوپر کے دانت۔ فائن، الحمدللہ۔ ہماری زبان کی نوک جو ہے جب اوپر کے مسوڑوں پر لگتی ہے، دونوں دانتوں کے مسوڑوں پر، تو لیٹر نون ادا ہوتا ہے۔ نون، نانینو، نانینو، رائٹ؟ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی ایک اسپیشل صفات ہے۔ پہلے تو لکھیں صفات میں کہ باریک حرف ہے، دوسرا یہ کہ اس میں آواز رک جاتی ہے منہ میں اور نکلتی ہے ہماری ناک سے، یعنی آدھی آواز ناک سے آتی ہے اور آدھی آواز ہمارے جو ہے منہ سے آتی ہے۔ الخیشوم کہتے ہیں اس ناک کے بانسے کو، اوکے، یا نیزل کیویٹی، یہاں سے آواز آتی ہے۔ اگر آپ نے نون کو اپنے ناک کو بند کر کے پڑھنے کی کوشش کی تو کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ساؤنڈ کرے گا۔ فار ایگزامپل دیکھیں، نون، نانینو، اگر وہی میں نانینو ناک بند کر کے پڑھوں، نادینو، دیکھیں ایسا لگ رہا ہے کہ آواز ہماری کہیں سے باہر نکلنا چاہ رہی ہے اور ہم اس کو وہاں جانے نہیں دے رہے، کیونکہ وہ جگہ ہماری ناک ہے، ناک کا بانسا ہے، the nasal cavity۔ اس لیے اس کی صفات میں لکھیں کہ یہ الخیشوم کی طرف باہر نکلتا ہے، الخیشوم کے ذریعے باہر نکلتا ہے۔ الخیشوم کہتے ہیں ناک کے بانسا کو، اس لیے آپ بس یہ لکھیں کہ اس پر غنہ ہوتا ہے، یہ غنہ کی صفات رکھنے والا حرف ہے۔ عربک کے 28 الفابیٹس میں صرف 2 لیٹرز ایسے ہیں جس کی آواز ناک میں جاتی ہے۔ میم ہم نے دیکھا تھا شفتان میں، اب یہ نون ہے، اوکے، اور یہ باریک حرف ہے، الحمدللہ۔ اب دیکھتے ہیں لیٹر را۔ را کیا ہے؟ سیم ایسے ہی جو ہم اردو میں کہتے ہیں را، وہی یہ را ہے۔ رات کے لیے جو ہم را یوز کرتے ہیں یہ وہی را ہے، لیکن اردو میں ہر جگہ ہم را کو باریک ہی پڑھتے ہیں، لیکن عربک میں ایسا نہیں ہوتا، بس اتنا ہی ڈیفرنس ہے۔ اور را کا مخرج کیا ہے؟ جیسا نون کا تھا ویسے ہی، لیکن پھر بھی ساؤنڈز الگ کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کی صفاتیں الگ ہیں۔ اور را میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو زبان کی نوک ہے اوپر کے 2 دانت کے پچھلے حصے پر یعنی مسوڑوں پر لگتا ہے، اور اس کی ایک صفات ہے جس کو ہم تکرار یا تکرار کہتے ہیں۔ اوکے، آپ چاہے تو لکھیں سائیڈ میں تکرار یا تکرار۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ زبان کا مخرج کی طرف بار بار پلٹنا، رول ہونا۔ جیسے اس کی جو صفات تکرار کی ہے وہ ہم زیادہ بھی نہیں کریں گے اور بہت کم بھی نہیں کریں گے، ایک میڈیم جو درجہ ہوتا ہے اس سے اس کو پروناؤنس کریں گے۔ کس طرح؟ میں تینوں طریقے سے پڑھ کر دکھاؤں گی سورہ فاتحہ کی 2 آیت کو۔ اوکے، الرحمن الرحیم، یہ صحیح طریقہ ہے را کو ادا کرنا، الرحمن الرحیم۔ اوکے، اگر ہم نے اس کی جو صفات ہے تکرار کی، وائبریشن کی، اگر اس کو نکال دیا تو وہ ساؤنڈ کرے گا الرحمن الرحیم۔ اب را کی آواز بالکل بھی نہیں آئی، اس طرح ہم نہیں کریں گے۔ اوکے،
کبھی کبھی کچھ سسٹرز کو میں نے دیکھا کہ جو صفات ہے تکرار کی یا وائبریشن کی جو را میں ہوتی ہے وہ اس کو زیادہ کر دیتے ہیں، ایگزیجوریٹ کر دیتے ہیں. کس طرح؟ الرحمن الرحیم. دیکھا آپ نے جو رول ہو رہی ہے ہماری زبان، یہ نہیں ہوگی، اس کو تکرار کہتے ہیں. اور را کی صفات ایسی جو ہم بہت ہی درمیانی صفت کو اس کو رکھیں گے، ہم اس کو زیادہ بھی نہیں کریں گے اور کم بھی نہیں کریں گے. کم کرنے سے را جو ہے واضح نہیں ہوگا اور زیادہ کرنے سے را جو ہے 4 یا 5 بار جو ہے پڑھا جائے گا، جیسے را، یہ بھی رانگ ہے. میڈیم رکھیں گے انشاءاللہ، اسپیشلی جب ہم اس کو تجدید کے ساتھ آگے جا کر پڑھیں گے تب ہمیں اس کا زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے. الرحمن الرحیم جو ورڈ ہے اس کے اندر بھی تجدید ہی ہے را پر، تو اس لیے میک شیور کریں کہ را کو را نہ پڑھیں. اوکے، رولنگ تو ہوگی لیکن بہت ہی کم وائبریشن. دیکھیں را ری رو، را ری رو. اوکے، اس کو را ری رو یہ نہیں کریں گے. اوکے، بیکاز میں نے بہت سسٹرز میں دیکھا، سو آئی تھاٹ کہ یہ صفات کے بارے میں آپ کو بتا دوں. لیکن ہم صفات ایکچوئل میں جو تفخیم و ترقیق کے ہیں اس کے علاوہ کوئی بیسک تجوید میں کرتے نہیں، بٹ اسٹل میں نے آپ کو را کی یہ صفات بتائی ہے تاکہ آپ اس کو ایگزیجوریٹ نہ کر دیں اور اس کو را نہ پڑھیں. اوکے، الحمدللہ. اس کی صفات میں ایک اور چیز آپ کو لکھنی ہوگی کہ یہ مشترک حرف ہے. مشترک حرف میں ہم نے ایک تو دیکھا تھا لام جو کبھی باریک کبھی بھاری ہوتا ہے، یہ دوسرا لیٹر ہے. 3 ہے مشترک حرف جس میں ایک تھا لام اور ایک ہے را اور ایک ہے الف، جو ہم ان لیٹرز میں تو نہیں پڑھ رہے کیونکہ ہم نے الف کو تو کینسل کر دیا تھا نا، کیونکہ اس الف پر جیسے ہی فتحہ ضمہ کسر آ جاتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے حمزہ. حمزہ مشترک نہیں ہے، یاد رکھ لیں. حمزہ از لائٹ، صرف الف ہے، الف ڈیفرنٹ ہے، حمزہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہے. اوکے، الف کو کب ہیوی ہوتا ہے کب باریک ہوتا ہے وہ مد میں جا کر ہم سیکھیں گے. فی الحال 3 حروف میں سے لام اور را کو یاد رکھیں، یہ کبھی بھاری کبھی لائٹ ہوتے ہیں. کب بھاری کب لائٹ وہ ہم انشاءاللہ آگے جا کر الگ ہی اس کا ایک لیسن سیکھیں گے، تب آپ کو اور بہتر سمجھ آئے گا. فائن، الحمدللہ. وی ہیو کمپلیٹڈ لرننگ 2 لیٹرز آف طرف اللسان. طرف اللسان کے 2 حرف ہو گئے ہیں نون اور را. اب نیکسٹ سیٹ دیکھتے ہیں. یہ تو پیر میں تھے، اب نیکسٹ سیٹ آف لیٹرز دیکھتے ہیں. دال ت تو، دال ت تو، یہ تینوں حروف ہمارے زبان کے طرف اللسان یعنی نوک، اس کا جو سر ہوتا ہے وہاں سے ہی پڑھا جاتا ہے. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر زبان ہے تو اس کا جو اوپر کا ٹاپ ایریا ہے، اوکے، یہ ٹاپ ایریا جو ہے ہمارے دانتوں کے، وہی جو 2 دانت ہیں ان کے پچھلے حصے پر جڑ پر لگتا ہے، ایگزیکٹ مسوڑوں پر بھی نہیں، جڑ پر. اس لیے میں دوبارہ وہ امیج کو یوز کروں گی تاکہ آپ کو اور بہتر سمجھ آ جائے انشاءاللہ. اوکے، اس میں دیکھیں یہاں پر یہ جو آپ کا یہ حصہ ہے، اوکے، کنارے نہیں، ہم اس طرف اللسان کے کناروں کو نہیں لگائیں گے. یہ جو اوپر کا حصہ آپ کو دکھ رہا ہے زبان کا، آپ کے نوک کا، زبان کی نوک کا، وہ لگے گا انشاءاللہ ہمارے دانتوں کے جڑ پر. اوکے، مسوڑوں پر بھی نہیں، اس سے تھوڑا آگے. فار ایگزامپل اوپر کا تو اس امیج میں دکھ نہیں رہا نا، اس لیے میں نیچے کا دکھاؤں گی. دیکھیں یہ دانت آپ کو دکھ رہے ہوں گے، مسوڑے تھوڑا پیچھے ہیں، تھوڑا اور نیچے ہیں، لیکن ہمیں ایگزیکٹلی اس کا جو یہ حصہ ہے نا جہاں سے مسوڑے شروع ہو جاتے ہیں وہیں پر لگانا ہے اور پڑھنا ہے ت دال تو، جو ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں. اوکے، جو ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں. اردو میں بس ایک چیز کی ہم غلطی کرتے ہیں، وہ کیا ہے کہ تو کو بھی تا کی طرح پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے قرآن میں لہن الجلی ہو سکتی ہے. انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں. اوکے، یہ ہے دال. ویسا ہی طرف اللسان کا جو اوپر کا حصہ ہے وہ اوپر کے 2 دانتوں کی جڑ پر رکھ کر ہم اس کو پڑھیں گے. دال دا دی دو، دال دا دی دو. یہ وہی ہے دال جو ہم اردو میں یوز کرتے ہیں، دانا، دال، یہ وہی دال ہے. اوکے، جو ہم دال کہتے ہیں نا یہ وہی دال ہے. اور دونوں کے لیے، دنیا کے لیے جو دال یوز کرتے ہیں یہ وہی دال ہے. there is no difference. بہت ہی آسان لیٹر ہے. اس کی صفات میں لکھیں گے کہ یہ باریک حرف ہے اور جو ہے انشاءاللہ اس کی ایک اور صفات ہے وہ ہے قلقلہ. قلقلہ کے کتنے حروف ہیں؟ 5 حروف ہیں، 5. اوکے، الحمدللہ. تو ہم کہاں پر تھے؟ یس، وی ور لرننگ اباؤٹ لیٹر ت دال اینڈ تو. قلقلہ کے کتنے حروف ہیں؟ قلقلہ کے 5 حروف ہیں. رائٹ، دیر آر 5
لیٹرز آف قلقلہ، جس کے اندر ہم نے کمپلیٹ کیے ہیں الشفتان سے لیٹر با کو ہم نے کمپلیٹ کیا، اللسان سے اقصى اللسان میں ہم نے قاف کو دیکھا تھا، اور وسط اللسان میں ہم نے جیم کو دیکھا تھا۔ تو 3 کمپلیٹ ہو گئے، رائٹ۔ اب انشاءاللہ ہم 2 دیکھتے ہیں جو اسی سلائیڈ میں ہیں، ایک ہے دال اور ایک ہے طا جس پر قلقلہ ہوتا ہے۔ اوکے، الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ لیٹر کو دیکھتے ہیں، لیٹر تا۔ یہ بھی ایسے ہی پڑھا جاتا ہے جیسے دال، اور یہ وہی تا ہے جو ہم اردو میں یوز کرتے ہیں، تم، تمہارا، تارا، یہ ساری چیزوں کے لیے جو تا یوز کرتے ہیں یہ وہی تا ہے۔ اس میں بھی سیم ایسے ہی ہماری جو زبان کی نوک ہے اس کے جو اوپر کا حصہ ہے وہ لگتا ہے دونوں دانت جو اوپر کے ہیں اس کے مسوڑوں پر۔ فائن، الحمدللہ۔ اس کی صفات میں لکھیں کہ یہ باریک حرف ہے، اور جب ساکن پر ہوتا ہے تو ہم اس پر ہمز کرتے ہیں، ہمز۔ اوکے، ہمز کرتے ہیں۔ ہمز کہتے ہیں سانس کے جاری رکھنے کو، اور اس کے 10 حروف ہیں، لیکن ہم نے صرف 2 کو دیکھا اور ہم صرف 2 کو ہی پڑھیں گے، کیونکہ جو باقی لیٹرز ہیں اس کے اندر ہمز آٹومیٹیکلی ہو جاتا ہے، اس کے بنا سانس کے بغیر وہ لیٹرز پڑھے نہیں جاتے جو باقی کے 8 ہیں، لیکن یہ 2 ایسے ہیں جس میں ساکن کے دوران ہمیں ہمز کا زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے، اس لیے ہم یہاں جب بیسک تجوید سیکھ رہے ہیں تو صرف کاف اور تا کو دیکھیں گے۔ اوکے، کاف تو ہم نے کمپلیٹ کر لیا، اس پر ہمز جب ساکن پر ہوگا تو کس طرح ہوگا انشاءاللہ آگے جا کر دیکھتے ہیں۔ اب تا کی صفات میں بھی لکھیں کہ وہ باریک حرف ہے، اور جب ساکن پر ہوتا ہے تو اس پر ہمز کیا جاتا ہے۔ اوکے، اور لاسٹ لیٹر ہے لیٹر طا، جو سیم لیٹر تا کی طرح ہی پڑھا جاتا ہے۔ دیکھیں تا اور طا، تا طا، اس کا جو آواز ہے وہ سیم ہے، مخرج بھی سیم ہے، صرف ایک ڈیفرنس ہے۔ آپ ان دونوں پکچر سے ہی اس کو سمجھ سکتی ہیں۔ تا کے لیے زبان کی جڑ اوپر اٹھی ہوئی نہیں ہے، لیکن طا کے لیے اٹھ گئی ہے، یعنی جیسے ہی زبان اوپر اٹھے گی منہ میں تنگی ہو جائے گی، نیرونس آ جائے گا، اور ہم اس کو بھاری پڑھیں گے، طا طا طی طو، چاہے وہ بھاری ہم فتحہ میں ہو، ضمہ میں ہو، کسرہ میں ہو، ہر حال میں یہ بھاری ہی ہوتا ہے۔ اوکے، یہ اس کی صفات لازمہ ہے، اور 7 حروف المستعلیہ کے اندر یہ جو طا ہے نا، یہ سب سے زیادہ اسٹرانگسٹ بھاری لیٹر ہے، تو اس کو ضرور بھاری رکھیں، اور اس کو اگر ہم نے لائٹ پڑھا تو وہ یہ تا میں کنورٹ ہو جائے گا، اور جس کی وجہ سے لحن الجلی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ حروف کا بدلنا لحن الجلی ہے۔ الحمدللہ، تو ہم نے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے، ایک اور سیٹ آف طرف اللسان۔ تو اب انشاءاللہ دیکھتے ہیں نیکسٹ سیٹ آف طرف اللسان، وہ کون سا ہے؟ لیٹر ز، سین اور صاد، جس کو ہم سیٹی والے حروف بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں سیٹیوں کی آواز آتی ہے۔ اس کو عربک میں صفات الصفیر والے حروف کہتے ہیں، کیونکہ صفیر کا مطلب عربک میں سیٹی ہوتا ہے۔ اوکے، یہ سیٹیوں والے حروف ہیں، بہت ہی آسان ہیں کیونکہ یہ اردو میں بھی ہے اور انگلش میں بھی۔ کون سے ہیں؟ ز، سین، صاد، ز، سین، صاد۔ اس میں کیا ہوتا ہے، ہماری جو زبان کی نوک ہے، دیکھیں ٹپ آف دا ٹنگ جو ہے وہ نیچے کے دانتوں کی طرف لگتی ہے۔ جو نیچے کے دانت جو ہوتے ہیں نا، 2 جو مڈل ٹیتھ جو میں نے پچھلی سلائیڈ میں آپ کو دکھایا تھا، اس کی جڑوں پر وہ زبان کی نوک لگتی ہے، تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے، ہمارے دانت کلوز ہوتے ہیں، اور ہم سیٹیوں کے ساتھ اس لیٹر کو پڑھتے ہیں۔ تینوں لیٹرز میں بھی سیٹیوں کی آوازیں آتی ہیں۔ پہلا ہے ز، اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ جو انگلش میں ز کے لیے ہوتا ہے، اور جو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں ز ز ز، یہ وہی ز ہے۔ ز، زی، زو، ز، ز، زی، زو۔ دیکھیں اس میں ز یہ آواز آتی ہے، جس کو انگلش میں تو ہم بزنگ ساؤنڈ کہتے ہیں، لیکن اردو میں اس کو سیٹی کی آواز ہی کہتے ہیں، ز، زی، زو۔ اوکے، اور سین بھی ایسے ہی، زبان کی نوک نیچے کے دانتوں کے مسوڑوں پہ رکھی ہوئی آپ کو ملے گی، جڑ پر رکھی ہوئی ملے گی، لیکن ہم اس کو پروناؤنس کریں گے تھوڑی سی سانس کو باہر نکالتے ہوئے، سیٹی کی آواز لے آئیں، جیسے سین، س، سی، سو۔ دیکھیں کتنی سیٹی کی آواز آ رہی ہے، س والی آواز اس میں آنی چاہیے۔ اور ہے صاد، صاد اور سین کی آواز بالکل سیم ہے، اٹ از کمپلیٹلی سیم، صرف ڈفرینس ایک ہے۔ وہ ڈفرینس کیا ہے کہ سین باریک ہے، صاد بھاری ہے۔ دیکھیں یہاں سین اور زا کے لیے، کیونکہ زا بھی باریک ہے اس لیے سین اور زا کے لیے زبان کی جڑ دیکھیں نیچے ہی ہے،
لیکن جو صاد ہے اس کے لیے اوپر اٹھ گئی، رائٹ، اس کو بھاری پڑھیں گے۔ اگر صاد کو ہم نے باریک کیا تو وہ سین میں تبدیل ہو جائے گا، جس سے لحن الجلی ہو سکتی ہے۔ تو ہم پڑھیں گے صاد، استعالہ کریں، اس کو اوپر رکھیں زبان کو، صاد، صو صی سو، صو صی سو۔ فائن، الحمدللہ، بارکم اللہ فیکم، ہم نے اس کو بھی کمپلیٹ کر لیا ہے۔ ز سین صاد سیٹی والے حروف ہیں اور اس کے اندر سیٹیوں کی آوازیں آتی ہیں۔ سین اور ز لائٹ ہیں، صاد ایک بھاری حرف ہے، الحمدللہ۔ اب ہم لاسٹ 3 حروف کو دیکھتے ہیں جو لسان کے ہیں، اور یہ ایسے حرف ہیں جس کو ہم ان حروف کی طرح پڑھتے ہیں اردو میں ہم کیا کرتے ہیں، ان 3 حروف کو ان 3 حروف کی طرح پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری غلطیاں قرآن میں ہو سکتی ہیں۔ وہ کون سی ہیں لیٹرز، کون سے ہیں؟ دال، ث، ظ۔ کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ یہ امیج سے آپ کو اور بہتر سمجھ آئے گا۔ آپ کی جو زبان کی نوک ہے، اس کا جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے، وہ آپ کے اوپر کے دونوں دانت کے سرے پر لگیں گے۔ سرے کہتے ہیں نا، کارنرز پر لگیں گے انشاءاللہ، اوکے۔ اس کے کارنرز پر لگ کر ہم ان کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہم نے ان میں سیٹی کی آواز لے آئیں تو وہ ز، سین، صاد کی طرح لگنے لگیں گے، کیونکہ ہم کیا کہتے ہیں اردو میں؟ اللہ کا ذکر کریں کہتے ہیں۔ وہ جو ذکر ہم پڑھتے ہیں وہ اس زا سے ہے، لیکن ایکچول میں وہ ذکر نہیں ہوتا، وہ ذکر ہوتا ہے، ذکر۔ اگر آپ نے آپ کی زبان کی نوک اس طرح باہر نکال کر زا پڑھنے کی کوشش کی تو اس میں ز والی آواز نہیں آئے گی، اس لیے آپ زال کو زا کی طرح نہیں پڑھیں گے۔ جیسے ذالک الکتاب ہوتا ہے، ذالکل نہیں۔ اور اسپیشلی جب الاستعاذہ پڑھتی ہیں اسٹوڈنٹس تو میں نے دیکھا وہ پڑھتی ہیں اعوذ باللہ، وہاں پر بھی یہ زو نہیں ہے، یہ زو ہے، یہ زو ہے، اعوذ باللہ، اعوذ، زو، زبان کی نوک باہر ضرور نکالیں گے۔ اگر آپ کو آسانی سے سمجھنا ہے تو یہی ہے کہ اوپر کے 2 دانت، نیچے کے 2 دانت کے باہر آپ کی زبان لے آنی چاہیے آپ کو، اٹ شوڈ کم آؤٹ۔ اگر آپ نے مرر میں جا کر دیکھا تو دکھنی چاہیے آپ کی زبان باہر ہوگی، کمپلیٹلی باہر نہیں۔ ایسا نہیں کہ یہ زبان ہے تو اس سارا حصہ باہر نکال دیں، صرف طرف اللسان کو باہر نکالیں اور پڑھیں ذال، ذذیذو، ذذیذو۔ اور یہ باریک حرف ہے، اس میں بزنگ ساؤنڈ نہیں آتی، اس میں سیٹی کی آواز نہیں آتی، اوکے۔ اور ایک حرف کون سا ہے؟ یہ ہے لیٹر س، اوکے۔ یہ بھی ایسا ہی ہے، ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ سین میں کنورٹ کر دیتے ہیں، سین میں۔ یہ بھی رانگ ہے، بہت جگہ ورڈز ایسے ہوتے ہیں جس میں س ہوتا ہے اور ہم اس کو سیٹی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو وہ سین میں کنورٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے لحن الجلی ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں سین کے طرح سا کو نہ پڑھا جائے، اوکے۔ یہ بھی باریک حرف ہے اور اس میں سیٹی کی آواز نہیں ہوتی۔ وہ کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ وہ کی آواز سیم لیٹر ذال کی جیسی ہے، ایگزیکٹلی سیم۔ ڈفرنس کیا ہے؟ وہی کہ ذال کے لیے اور سا کے لیے زبان کی جو جڑ ہے وہ نیچے ہی تھی، لیکن اب وہ کے لیے اوپر اٹھ گئی کیونکہ اس میں ہوتا ہے استعالہ، یعنی یہ حروف المستعلیہ ہے، الحمدللہ۔ تو ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے ساری چیزوں کو، انشاءاللہ ہم ایک بار اس کو ریوائز کریں گے۔ پہلے انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ حروف المستعلیہ کون سے ہیں جو ہم نے پڑھا۔ اگر چاہتی ہیں، آپ نے آلریڈی لکھا تو ہوگا کالمز میں، لیکن اب الگ سے ایک ہیڈنگ ڈال لیں، ہیوی لیٹرز، اور یہ حروف کو ضرور لکھ لیں۔ اس میں بہت ہی امپورٹنٹ حروف جو آپ کو حروف المستعلیہ کے یاد رکھنے ہیں وہ یہ 4 ہیں: غین، خ، صاد، ضاد، طا، ظا، قاف۔ غین کو اگر آپ نے لائٹ کیا لیکن مخرج آپ نے صحیح پڑھا تو غین غین ہی رہے گا، تھوڑا سا وہ لائٹ ہو جائے گا لیکن وہ غین ہی رہے گا۔ خ کو آپ نے لائٹ کیا، خ ہی ہوگا، تھوڑا سا لائٹ ہو جائے گا لیکن خ ہی رہے گا، رائٹ۔ اس کی صفات آپ نے بس نکال دی۔ لیکن یہ 4 حروف ایسے نہیں ہیں، اگر آپ نے صاد میں صو سی سو کے بجائے سا سی سو پڑھا تو وہ سین میں کنورٹ ہو جائے گا جو لحن الجلی ہے، رائٹ۔ ضاد کو آپ نے لائٹ کیا تو وہ دال میں کنورٹ ہو جائے گا، دو کے بجائے دا دی دو آپ نے پڑھا تو وہ دال میں کنورٹ ہو جائے گا۔ تو کے بجائے آپ نے ہیوی کرنے کی جگہ لائٹ آپ نے کیا، تو کے بجائے آپ نے تا تی تو پڑھا
تو وہ تا میں کنورٹ ہو جائے گا، اور ظو کے بجائے آپ نے ذو پڑھا تو وہ دال میں کنورٹ ہو جائے گا۔ یعنی یہ جو حروف ہیں ان میں سے آپ کو زیادہ دھیان دینا ہوگا صاد، ضاد، طا اور ظا میں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اگر ہم نے لائٹ کر دیا تو یہ کوئی اور لیٹر میں ضرور تبدیل ہوں گے۔ اب یہ دیکھیں غیرل ہے، غیر المغضوبی، اگر آپ نے اس کو غی کے بجائے غیرل پڑھا یعنی لائٹ کر دیا، آپ نے صفات کو اس کے نکال دیا، پھر بھی غین غین ہی رہے گا۔ خا، جزاک اللہ خیر کے بجائے خیر آپ نے پڑھا، خا کو لائٹ کر دیا لیکن آپ نے خا تو پڑھا، یعنی اس کا مخرج تو آپ کا ٹھیک تھا۔ قاف کو قا، قلبن کے بجائے آپ نے قلبن پڑھا، بس اس کی صفات آپ نے نکال دی، لیکن یہ صاد، ضاد، طا، ظا کے اگر آپ نے صفات نکالی ہیوینس کی تو وہ کوئی اور لیٹرز میں تبدیل ہو جاتے ہیں، صاد سین میں، ضاد دال میں، طا تا میں، اور ظا جو ہے ذال میں۔ اس وجہ سے آپ کو ان لیٹرز کو ہیوی ضرور اچھے سے پروناؤنس کرنا ہوگا انشاءاللہ۔ اوکے، اور باقی کی چیزیں کون سی ہیں؟ جو مشترک حروف ہیں، مشترک یعنی جو کبھی بھاری اور کبھی باریک، اس میں ایک را ہے جو ہم رولز آف را کے نام سے الگ ہی لیسن کو دیکھتے ہیں، اور لام کبھی بھاری اور کبھی باریک ہوتا ہے، وہ لام الجلالہ میں بھاری ہوتا ہے، وہ کیا ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم لام الجلالہ کی رولنگز میں الگ سے جا کر سیکھیں گے۔ اور یہ جو باقی کے حروف جو الف رہ گیا ہے، یہ ہمیشہ حروف المد کے طور پہ جب بھی ان حروف المستعلیہ کے ساتھ آتا ہے تو وہ بھاری ہو جاتا ہے، ان کے علاوہ جو دوسرے لیٹرز ہیں جب ان کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ باریک ہوتا ہے۔ فی الحال آپ حروف المشترک جو ہیں ان لیٹرز کو بس لکھ کر رکھ لیں، یہ کب بھاری کب باریک کیوں ہوتے ہیں، سارے چیزیں ہم آگے جا کر دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ فائن، الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ اب ہم سارے حروف اللسان کو ایک بار ریسائٹ کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے ہم لیٹرز پر جائیں گے، تجوید کے رولنگز کل سے سیکھیں گے۔ اوکے، آپ کے مائکس انمیوٹ کر رہی ہوں، ایک ہی بار پڑھیں انشاءاللہ بیکاز ٹائم از رننگ آؤٹ، تو میرے ساتھ نہیں میرے بعد ریپیٹ کریں۔ فائن، پہلے ہم قاف کو دیکھتے ہیں، ہیوی رکھیں، قاف، قاقیقو، ویری گڈ۔ اب دیکھتے ہیں کاف کو، کاف، کاکیکو، ماشاءاللہ ویری گڈ۔ اب ہم دیکھتے ہیں وسط اللسان کے حروف کو، جیم، جاجیجو، جی۔ اب اس کو دیکھتے ہیں، شین، شاشیشو، یا، یاییو، اوکے۔ اب انشاءاللہ ضاد کو دیکھتے ہیں، ضاد کو بھاری پڑیں، ضاد، ضاضیضو، لام، لالیلو، نون، نانینو، را، راریرو، دال، دادیدو، تا، تاتیتو، جی۔ اس طا کو بھاری پڑیں گے اب، طا، طاطیطو، جی۔ زا، زازیزو، سین، ساسیسو، جی۔ صاد کو بھاری پڑیں، صاد، صاصیصو، جی ماشاءاللہ۔ اب یہ لیٹرز میں سیٹی کی آوازیں نہیں آئیں گی، ذال، ذاذیذو، ماشاءاللہ۔ سا میں بھی سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، سین نہیں، اس طرح باہر نکالیں، سا، ساسیسو،
اب اس کو بھاری پڑی، جی ماشاء اللہ، بارکم اللہ فیکم، الحمدللہ ہم نے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے۔ تو اب انشاءاللہ جو ہے کل سے ہم ان کی سارے جو بھی لیٹرز ہیں اب ان کے اوپر رولز کو اپلائی کریں گے۔ اوکے، یہ جو سارے حروف ہیں اب انہی کے اوپر ہمیں رولز کو اپلائی کرنا ہوتا ہے، اس لیے آپ کے جو مخارج الحروف ہیں وہ بہتر ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ نے مخارج الحروف کو ہی ٹھیک نہیں پڑھا، آپ نے سارے رولز میں ماسٹری کر لی، یعنی ایوری تھنگ آپ کو پرفیکٹ آ رہا ہے، رولز تو فائدہ نہیں، کیونکہ قرآن کے اندر ہر ایک لفظ کے اندر یہ حروف ہی ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے حرف کو ہی ٹھیک نہیں پڑھا، قوف کی جگہ کاف اور خا پڑھا، اگر دال کو زا کی طرح پڑھا، ضا کو زا کی طرح، سا میں سیٹی کی آواز آپ نے لے آئی تو یہ لیٹرز چینج ہو جائیں گے۔ ورڈز جو قرآن کے میننگ فل ورڈز ہیں، با معنی لفظ ہیں، وہ بے معنی بن جائیں گی یا ان کی میننگز میں تبدیلی آ جائے گی۔ اوکے، تو آپ سب کے لیے ضروری ہے انشاءاللہ کہ آپ جو ہے حروف جو بھی ہیں ان کے مخارج کو ٹھیک سے سیکھیں۔ فائن، نوٹ بک جو ہے سارے مخارج الحروف کی انشاءاللہ آج رات تک سینڈ کی جائے گی، وہ نوٹس کو کھولیں، دیکھیں، رومن اردو میں یا انگلش دونوں چیزیں اس میں ہیں۔ اپنے پوائنٹس اگر آپ نے لکھے نہیں ہوں تو لکھ کر اس نوٹس بک کا فل کمپلیٹ فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ، کیونکہ یہ لیٹرز اردو میں بھی ہیں، اسی وجہ سے ہم اس میں غلطی کرتے ہیں۔ اوکے، اردو میں تو ہم رانگ پڑھتے ہیں، دیکھیں ذکر کو ذکر کہتے ہیں، اور ضاد کو دیکھیں ضروری جو ورڈ ہوتا ہے نا، ضروری ضاد سے آتا ہے اردو میں، لیکن ہم اس کو ضاد کہتے ہیں کیونکہ اردو کا ضاد ہی ہے جس میں یہ ز کی آواز آتی ہے، لیکن عربک میں یہ نہیں ہوتا، ضاد ہوتا ہے، اور ہم اس کو وَلَضَّالِّينَ پڑھ لیتے ہیں، رانگ ہے، وَلَضَّالِّينَ ہے، ضاد پڑھیں گے۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کے حروف کے ڈاؤٹس ہیں وہ آپ انشاءاللہ مجھے واٹس ایپ پر پوچھیں، کیونکہ آپ کی ریویژن کلاس میں آپ خود یہ سارے لیٹرز کو مجھے سنائیں گی۔ وہ ریویژن کلاس ہوگی تشدید کے بعد، جب ہم تشدید پڑھیں گے نا اس کے بعد انشاءاللہ۔ الحمدللہ، جزاکم اللہ خیراً فار یور فیڈ بیکس اینڈ دعا ڈیئر سسٹر سمرین۔ تو انشاءاللہ اب ہم اس میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا۔